بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے اور پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب فرمائے۔ اور ان گنے درود و سلام حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے دو قرآن۔ اس کے مرتب کرنے والے مؤلف جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔ انہوں نے یہ سلسلہ مضامین لکھا تھا اور بعد میں اسے کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا۔ میں نے پچھلی نشست میں اس کا باب جو ہفتم ہے، 7واں باب ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے۔ میں چاہوں گا اس کا دوسرا حصہ پڑھوں۔ بخارات آبی۔ علماء آب نے اندازہ لگایا ہے کہ ہر سال تمام سمندروں سے 14 فٹ پانی بادلوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سمندر زمین کا تقریباً 72% ہیں، اور اوپر آسمان پر سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو وہ گرمی برساتا ہے۔ اس کی گرمی سے سمندر کی سطح پر جو پانی کے ذرات ہوتے ہیں، مالیکیولز ہوتے ہیں، وہ بخارات میں بدل جاتے ہیں، اور بخار گرم ہونے کے بعد اوپر بلند ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ تقریباً تمام سمندروں سے 14 فٹ پانی بادلوں کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے پورے سال میں۔ آپ کو اندازہ لگانا ہے تو بس زمین کا جو ٹوٹل سرفیس ایریا ہے اس کا 72% نکالیں اور 14 فٹ سے ملٹیپلائی کر دیں تو تقریباً اتنا پانی ہر سال ان سمندروں سے بلند ہوتا ہے، آسمان پر بادلوں کی صورت میں جاتا ہے، اور جہاں میرا رب چاہتا ہے وہاں برسا دیتا ہے۔ کہیں نہیں برستا تو بالکل نہیں برستا، اور کہیں بہت زیادہ برستا ہے تو تباہی پھیل جاتی ہے۔ جب بھی آسمانوں سے بارش برسے نا تو یہ دعا ضرور مانگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، اے اللہ نفع بخش بارش عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما۔ سامان حیات۔ سمندر کا پانی ہمیشہ زیر و زبر ہوتا رہتا ہے، اور گرم اور اوپر آ جاتا ہے اور ٹھنڈا نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ اوپر کا پانی ہوا سے آکسیجن لے کر ان حیوانات تک پہنچائے جو سمندر کی تہہ میں مقیم ہیں۔ بہت سے ایسے جانور ہیں جو اپنے رزق کے متحمل نہیں ہو سکتے، انہیں اور تمہیں اللہ رزق پہنچاتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا۔ سمندر کی تباہ کاریاں۔ سمندر نے ہماری خشکی پر کس طرح دست درازیاں کی، تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ انگلستان کا ریونسپر شہر جس سے 2 ممبر پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوا کرتے تھے اب غائب ہو چکا ہے۔ کاروال کا علاقہ پہلے 15 لاکھ ایکڑ تھا، اب بحری حملوں سے 8,29,500 ایکڑ رہ گیا ہے، اور تقریباً 7 لاکھ رقبہ زیر آب برد ہو چکا ہے۔ جزائر سسلی اور سرزمین اٹلی کا درمیانی حصہ لیونس کہلاتا تھا۔ اس میں 140 گرجے اور تقریباً اتنی بستیاں موجود تھیں۔ آج یہ خطہ زیر آب ہے۔ مونٹس بے پہلے خشکی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ اس کی تہہ سے ہمیں جنگل اور صحرائی جانوروں کے لاتعداد ڈھانچے ملے ہیں۔ اس علاقے پر 14ویں صدی میں پانی چڑھایا تھا۔ شمالی دیش پر آج سے 600 سال پہلے پانی چھا گیا اور 14 گاؤں غرقاب ہو گئے۔ اس تباہی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک دروازوں والا تالاب بہت بڑا بند تھا جس پر سینتھیم نامی ایک محافظ مقرر تھا۔ ایک دن اس نے ضرورت سے زیادہ شراب پی لی اور نشے میں بند کے دروازے کھول دیے، جس سے 14 بستیاں بہہ گئیں۔ اسی زمانے میں ڈانوچ مشرقی انگلیا کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں ایک ٹکسال، 52 گرجے اور 236 مدارس تھے۔ عروج روما کے وقت یہ روما کی سلطنت میں شامل تھی۔ بعد میں ہنری دوم کے 4 جہاز یہاں رہتے تھے۔ ایڈورڈ دوم کے عہد میں اس شہر پر پانی نے حملہ کیا اور 400 گھر بہہ گئے۔ پھر 1538 اور 1600 کے درمیان 6 گرجے ڈوب گئے۔ 1702 میں سینٹ پیٹر کا بڑا گرجا منہدم ہو گیا اور 1712 میں سارا شہر ڈوب گیا۔ اب یہ شہر شمالی سمندر کے ساحل کے کہیں دور زیر آب ہے۔ ایکلیس، ویمپرل، شیپٹن اور نورفوک بڑے بڑے قصبے تھے جو مدت سے ڈوب چکے ہیں۔ آبرن، ہارڈبرن اور ہائیڈ کی جگہ صرف ریت کے ٹیلے دکھائی دیتے ہیں۔ فرسٹ لینڈ کا 2/3 حصہ شمالی سمندر میں غائب ہو چکا ہے۔ جزائر ہیلگو لینڈ جس کا گزشتہ جنگ عظیم میں بڑا چرچا تھا، جو بقول ایڈم ڈی برمزی
1572 میں 400 میل لمبا تھا، اب صرف 1 میل لمبا رہ گیا ہے۔ ہالینڈ میں آبی تباہ کاریاں اور زیادہ افسوسناک ہیں۔ یہاں 1277 میں جھیل ڈالرٹ نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سا رقبہ پانی کے نیچے آ گیا۔ 1280 میں زیڈر دریا میں طغیانی آئی اور 80,000 نفوس نہنگ اجل کا لقمہ بن گئے۔ 1421 میں 72 اور گاؤں بہہ گئے۔ ہالینڈ کے شمال کی طرف 23 بڑے جزیرے 6 صدی عیسوی میں موجود تھے، اب یہ چھوٹے چھوٹے دھبے رہ گئے ہیں جنہیں ریت کے ڈھیر کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ جزیرہ وانجرو جو کبھی ایک نہایت آباد جزیرہ تھا اور ڈیون کے علاقے سے بڑا تھا، اب ریت کا ایک ٹیلا رہ گیا ہے۔ انگریزوں کی قسمت کا ستارہ پہلے ہر پہلو میں عروج میں ہے۔ گزشتہ 1000 سال میں ہالینڈ، جرمنی، اٹلی اور دیگر ممالک کو دریائی دست برد سے کافی نقصان پہنچا، لیکن انگلستان فائدے میں رہا۔ چند سال ہوئے کہ برطانیہ نے ایک کمیٹی اس غرض کے لیے مقرر کی تھی کہ وہ جائر برطانیہ کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اس رپورٹ کا ملخص یہ تھا، یعنی کہ اس کا جو شارٹ فارم یہ تھا کہ انگلستان اور ویلز رقبہ دریا برد اور رقبہ جو دریا سے نکلا، تو یہ انگلستان، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ان کے یہ 3 کا ذکر ہے۔ تو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ دیکھیے، اب اوپر انہوں نے ذکر کیا ان سارے علاقوں کا جو کہ پانی میں ڈوب گئے، لیکن انگلستان کو فائدہ ہوا۔ انگلستان کی زمین میں پچھلے سالوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رقبہ جو دریا کے برد ہوا، صرف انگلستان اور ویلز میں دیکھ لیجیے، وہ تقریباً 4692 ایکڑ جو ہے نا رقبہ دریا کے نظر ہوا، اور جو دریا سے نکلا ہے وہ 35,444 ایکڑ۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کا بھی ذکر ہے، تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اسکرین پہ آپ کو شو کر رہے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ واقعی ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اسی طرح تقریباً آج سے 38 سال پہلے میں جب کراچی گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا، 40 سال پہلے تو دیکھا تھا کہ وہاں سمندر سی ویوز میں بہت نزدیک تھا، اور آ کے جو دیوار تھی اس کے آ کے پانی ٹکراتا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی پیچھے چلا گیا ہے۔ تو کچھ جگہوں پر اللہ کریم سمندر جو ہے اپنا راستہ چھوڑ جاتا ہے، زمین چھوڑ جاتا ہے، اور کچھ جگہوں پر وہ زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور آبادیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان اعداد کا ماصل یہ ہے کہ جزائر برطانیہ میں ہر سال 1125 ایکڑ زمین کا اضافہ ہو رہا ہے۔ انگلستان کے مشہور طوفانی مقرر ایڈمنڈ برک نے ایک دفعہ کہا تھا، ایون گاڈس کین ناٹ ہیلینیٹ اسپیس اینڈ ٹائم، کہ خود خدا بھی زمان و مکان کو نابود نہیں کر سکتے۔ اگر برک آج زندہ ہوتا اور سمندری تباہ کاریوں کی حکایت سنتا تو اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنا پڑتی۔ ہمارے یہاں بہت سارے کول جو ہے نا وہ انگریزی نئے رنیسانس کے جو دور ہے یورپ کا، اس سے آتے رہتے ہیں۔ وہ جو دور تھا نا ان کے جو کال ہیں وہ ایک ایسے دور کے ہیں جب انہوں نے خود کو خدا سے الگ کر لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اصل زندگی تو سائنس کی زندگی ہے، دنیا دکھ رہی ہے اس کی ہے۔ انہوں نے خود سے خدا سے بعد کے سوچنا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن کوئی ساری انسانیت مل کے خدا نہیں ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ اکیلے بھی ہو نا تو یہ ضرور کہیے گا اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی معبود حق ہے۔ سمندر کی گہرائی انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان بعض مقامات 12,000 سے 21,000 فٹ تک گہرے ہیں۔ یہ اس سے پہلے خشکی تھے۔ یہاں بعض پہاڑ 20-20 ہزار فٹ اونچے ہیں، جن میں ایک لارا ہے۔ یہ پہاڑ کا ذکر مصر کے قدیم کتبوں میں بھی ملتا ہے۔ آج یہ حالت ہے کہ جہاز اس کی چوٹی پر سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور 10,000 فٹ اونچا پہاڑ چوسر آج 6,000 فٹ پانی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ نیو فاؤنڈ لینڈ کے جنوب میں سمندر کی گہرائی 21,000 فٹ تقریباً 4 میل، اور شرق الہند، جاوا، سماٹرا وغیرہ کے مشرق میں 2 مقامات پر 20,000 فٹ ہے۔ 2,000 فٹ سے کم گہرائی میں ریت، معمولی کنکر، 12,000 کی گہرائی میں سفید چاک، 12,000 سے 14,000 کی گہرائی تک میں خاصری چاک، اور زیادہ گہرائی میں کہیں سرخ مٹی اور کہیں آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا ملتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے شمال میں ایک مقام پر سمندر کی گہرائی 28,878 فٹ، اور جزائر فلپائن کے شمال مشرقی میں ایک مقام پر 32,100 فٹ ہے۔ غالباً دنیا کا یہ عمیق ترین حصہ ہے۔ اگر اس ہولناک کھڈ میں ماؤنٹ ایورسٹ، ہمالیہ کی سب سے اونچی شاخ کو ڈال دیا جائے تو اسے چھونے کے لیے 3,000 فٹ
غوطہ کا لگانا پڑے گا۔ جاپان اور امریکہ کے درمیان سمندر تقریباً 5 میل گہرا ہے۔ بالفاظ دیگر جاپان کا چھوٹا سا سمندر ایک مہلک کھڈ کے عین کنارے پر واقع ہے اور ممکن ہے کہ کبھی کوئی زلزلہ اس ملک کو اٹھا کر ایک چھوٹے سے پتھر کی طرح اس کھڈ میں پھینک دے۔ دنیا کے تمام بڑے شہر سمندروں کے ان بھیانک گڑھوں پر واقع ہیں جنہیں تباہ کرنے کے لیے معمولی سا زلزلہ کافی ہے۔ مقام تعجب ہے کہ کچھ یہ لوگ موت کے کس قدر نزدیک ہیں، اللہ سے اتنے ہی دور ہیں۔ سمندروں میں مینار روشنی، بحری گزرگاہوں کو، یہ مینار روشنی بیسیکلی ان کو انگلش میں ہم لائٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ بحری گزرگاہوں پر جہاں جہاز رانی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے جا بجا مینار روشنی نصب کیے گئے ہیں۔ ستاروں کے علاوہ کچھ اور علامات بھی ہیں جن سے رہنمائی کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں فرمایا۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 12,000 مینارے روشنی موجود ہیں۔ انگلستان کے ارد 300 ہیں اور امریکہ کے ساحل پر 3,000۔ ان میں سے بعض سمندروں کے وسط میں چٹانوں پر بنے ہوئے ہیں اور بعض ساحل پر۔ دیکھیے یہ جو لائٹ ہاؤس ہے نا، یہ مینار روشنی کو کہہ رہے ہیں، ان کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ سمندر میں جب آپ زمین سے تھوڑا سا دور جاتے ہیں، اب کہہ لیجیے تقریباً 12 میل دور جاتے ہیں، تو آپ کو ساحل دیکھنا بند ہو جاتا ہے، آپ ساحل نہیں دیکھتے۔ تو سمندروں میں جو ملاح ہوتے ہیں وہ ستاروں کی مدد سے اور آج سیٹلائٹ کی مدد سے، جو ان کے پاس سیٹس ہوتے ہیں، جو نئے اوزار ہیں جن کی مدد سے وہ راستہ جانتے ہیں، تو یہ مینار روشنی زمین سے بہت پہلے دکھنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح تقریباً 40 نوٹیکل مائل، کبھی کبھی 50 بھی نوٹیکل مائل آپ کو دور سے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ جس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ سامنے آ گیا ہے، تو پھر آپ اس کی طرف منہ کر کے چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ وہ شہر، وہ جو بندرگاہ ہے وہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جو مینارے روشنی ہے نا، لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، یہ کسی نہ کسی بندرگاہ کے منہ پہ بنائے جاتے ہیں تاکہ جہاز ران اس بندرگاہ کے منہ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ دنیا میں سب سے بڑا مینار اسکندریہ میں آج سے 2200 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 1 صدی بعد رومنس نے مختلف مقامات پر مینار بنائے۔ 1800 میں ساحل انگلستان پر پھر 25 مینار تھے۔ سمندر کے درمیان پہلا مینار 1696 میں بنایا گیا تھا جو 1703 میں درجہ برد ہو گیا۔ 18ویں صدی کی ابتدا تک یہ مینار لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ جان سی مٹن پہلا انجینئر ہے جس نے پتھر استعمال کیا۔ 1807 میں رابرٹ اسٹونسن نے بل راک پر جو انچ کیپ کا حصہ ہے ایک عظیم الشان مینار بنایا جس پر 4 سال اور 6 لاکھ پاؤنڈ صرف ہوئے۔ 19ویں صدی کے آخر تک ایک تیل لارڈ آئل ان میناروں میں استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد انجن کے ذریعے بجلی پیدا کر کے بعض میناروں میں روشنی کا سامان پیدا کیا گیا۔ بہت سے میناروں میں ریڈیو سیٹ بھی رکھ دیے گئے ہیں تاکہ محافظین جن کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہوتی کا دل بہلا رہے۔ بعض میناروں میں بدستور تیل جلتا ہے، مثلاً مغربی آسٹریا کے جزیرہ اکلپس کا مینار، اس کی روشنی میں 11,60,000 موم بتیوں کا طاقت ہے۔ فرانس کا ایک مینار جو کیپ ڈی ہور میں نصب ہے بجلی سے روشن ہے، اس کی روشنی میں 2,50,00,000 موم بتیوں کی طاقت ہے۔ دیکھیے یہ سمجھنا ذرا مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک دیا جلا دیا جاتا ہے اور آگے عدسے لگا دیے جاتے ہیں، لینس لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ لینس اس روشنی کو بہت دور تک پھینکتے ہیں، ان لینس کی وجہ سے وہ روشنی بہت دور تک جاتی ہے۔ اگر آپ ایک خاص اینگل سے دیکھیں گے تو نظر آتا ہے کہ جیسے کہ کسی پرزم میں سے، کسی لینس میں سے لائٹ نکل کر کے پھیل رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے، تو جب جو چراغ جلایا جاتا ہے، روشنی جلائی جاتی ہے، وہ چاہے کسی تیل سے جلایا جائے یا کسی برقی کمکمے کے ذریعے جلایا جائے، اس کو جلانے کے بعد سامنے لینس لگا دیتے ہیں، وہ لینس اس روشنی کو بہت دور تک پھینکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شکریہ۔